نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق پرنسپل صاحب و اساتذہ کرام اور میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ اس کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بالاتر ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات اور ایک اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، اس ذات کی ہم کیا تعریف بیان کریں جس کی تعریف خود رب العالمین کر رہا ہے۔ میرے نبی کی تعریف و ثنا یہ وہ واحد کام ہے، یہ وہ واحد عمل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک میں شریک ہوتا ہے۔ میں رحمت للعالمین کی حیات طیبہ سے متعلق چند باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ اس کائنات کی بہار ہمارے نبی کی تشریف لانے سے۔ میرے عزیزوں، قرآن سے پہلے پچھلی کتابوں میں میرے نبی کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے زمین سن، اے آسماں کان لگا۔ اللہ ایک نبی ہاشمی کو بھیجنا چاہتے ہیں جس کے آنے سے ظلمتوں کے بادل چھٹیں گے اور ہر سو نور پھیلے گا، جس کے آنے سے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جس کے آنے سے حق و باطل میں فرق قائم ہوگا، جس کے آنے سے سچ و جھوٹ کھل کے الگ الگ نظر آئے گا، جس کے آنے سے انسانیت جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی، جس کے آنے سے ساری کائنات میں بہار آئے گی۔ ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں، یعنی میرے نبی کے آنے سے کائنات میں بہار آ گئی۔ آپ کی پیدائش اور آمد عجیب۔ آپ کی دائی شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو صاف ستھرے دھلے دھلائے تشریف لائے اور پیدا ہونے کی کچھ ہی دیر بعد آپ نے لمبا سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو آسماں کی طرف بلند کیا تو اما آمنہ فرماتی ہیں کہ اس انگلی کے بلند ہونے کے ساتھ سارا جہاں مجھ پر روشن ہوا۔ اور پھر ایک بادل گھر کی چھت سے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا اور اس میں سے آواز آئی، طوفوا بہ ومشارق الارض ومغاربہا، طوفوا بہ ومشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، کل کائنات پھرا دو اور بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، نوح کی شجاعت دو، شیس کی معرفت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی میٹھی زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، وَأَغْنَاسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو تمام نبیوں کو ملا وہ اس نبی کے سینے میں اتار دو۔ یہ آمد پر اعلان ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ صادق اور آمین کے لقب سے مشہور ہوئے اور آپ نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اہل مکہ کو گناہوں میں، ظلم و ستم میں، کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا دیکھتے تو آپ کا سینہ غم سے کھولنے لگ جاتا اور آپ تڑپتے اور مچلتے اور ماہی بیات کی طرح آپ بے قرار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے گناہ گار جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ آپ کے سینے میں غم کی لہر رکی اور آپ گھر تشریف لے گئے، سجدے میں سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ 3 دن آپ نے نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا۔ آپ کے سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے۔ سارا مدینہ پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جبریل، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، کیا آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ اور جب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ملک الموت آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، پہلے میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری بات میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔
وہ واپس گئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ بے شک اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نہ دنیا میں ہمیں بھولے، نہ موت کے وقت بھولے اور نہ حشر کے میدان میں بھولے۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور وہ چیخ مارے گی، اس چیخ کو سن کر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے۔ انبیاء معصوم جو بنے ہیں جنت کے لیے ہیں، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان۔ خوف کا ایسا عالم ہوگا، انبیاء امتوں کو بھولیں گے، ماں باپ اولادوں کو بھولیں گے، اولادیں ماں باپ کو بھولیں گے، خاوند بیوی کو بھولے گا، بیوی خاوند کو بھولے گی، انبیاء امتوں کو بھولیں گے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی پکار ہوگی، نفسی نفسی۔ بیچ میں سے ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے جدا ہوگی۔ سب کی نظریں اٹھیں گی تو کیا دیکھیں گے؟ ایک ہستی کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو ہمیں دنیا میں نہ بھولا، موت کے وقت نہ بھولا، حشر کے میدان میں نہ بھولا، آج ہم نے اسے بھلا دیا، اس کے پیغام کو بھلا دیا۔ محرم آتا ہے، کچھ دن رونا دھونا ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، پھر وہی غفلت، وہی راہیں۔ ربیع الاول آتا ہے، عید میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ہمارے نبی زندہ باد، ہمارے نبی زندہ باد۔ لیکن جو ہمارے نبی کا پیغام تھا دنیا سے جاتے وقت کہ میری امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے عزیزوں، ہم نے وہ پیغام بھلا دیا۔ میلاد تو منا رہے ہیں لیکن کوئی بے نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا سنت پہ آنے کو تیار نہیں، کوئی ماں باپ کا فرما بردار بننے کو تیار نہیں، کوئی بد اخلاق میرے نبی والے اخلاق اپنانے کو تیار نہیں۔ میلاد منانے کو سب تیار ہیں، نبی والی مبارک زندگی کو اپنانے کو کوئی تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں بہنوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تو محفل سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جو کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جو کہ گلشن کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں گلشن کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونقیں میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے کا بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے اس دن سے بلندی پہنچی ہے میری قسمت اس دن سے بلندی پہنچی ہے میری قسمت جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو خادم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے کے بخشش میں یہ رتبہ
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خوشروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے غوثت کتنی، ایک میں کیا میرے ایسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 تو کافی ہے اشارہ تیرا، کوئی دنیا کے عطا میں نہیں ہمتا